پھر گائے کو ذبح کیا. گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا جب مردے کے جسم پر لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو زندہ فرما دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً صدق اللہ مولانا العظیم. یہاں سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. مرقات شریف میں اس کی دو وجہ لکھی ہیں کتابوں میں. ایک وجہ تو اس کی یہ لکھی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل معلوم نہیں ہو رہے تھے. قتل کی وجہ کیا تھی؟ اس کے آخر میں اس واقعے کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گائے ذبح کرنے کا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے آخر میں واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا. قتل کی وجہ کیا تھی؟ کہ ایک آدمی اپنے چچا کے پاس رہتا تھا، چچا مالدار تھا، پیسے والا تھا، وہ اپنے بھتیجے کو مال و دولت نہیں دیتا تھا، تو بھتیجے نے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اور کہیں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے چچا سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا. بیٹی بہت خوبصورت تھی، چاچا نے انکار کیا تو اس کے چچا کے انکار کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اور بعض کتابوں میں اس کا نام عامیل لکھا ہے. تو جب اس نے اپنے چچا کو قتل کیا تو اب یہودیوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے. جیسا کہ تفسیری روایات میں لکھا ہے کہ اس وقت تورات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے تورات میں اس قتل کے بارے میں کوئی احکام بھی موجود نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا قاتل ہمیں بتلا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرو تو یہودیوں نے کہا کہ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قاتل کا بارے میں بتلائیں اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی پناہ کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ٹھٹی، کوئی مذاق کروں، کوئی ایسی گفتگو کروں کہ جو ہنسی مذاق کی گفتگو ہو، تو میں تو ایسی بات کرنے والا نہیں، کیونکہ یہ نبی کے شایان شان نہیں کہ کسی مسئلے میں وہ مذاق کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. اب بنی اسرائیل کی خود نیت ہی نہیں تھی کہ قاتل معلوم ہو، یہودیوں کی نیت ہی نہیں تھی کہ قاتل معلوم ہو، صرف فساد کے لیے، شر کے لیے وہ پوچھتے تھے. اب جب گائے کی باری آئی تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، آپ ہمیں بتلائے تو صحیح، وہ گائے کیسی ہو جو ہم ذبح کریں جس کی وجہ سے قاتل معلوم ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی ہو بلکہ درمیانی، یعنی نہ وہ گائے کا بچہ ہو اور نہ وہ بوڑھی ہو، درمیانی گائے ہو، ایسی گائے کو ذبح کرو. اب پھر یہودیوں کی جو شرارت تھی، جو عادت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تسلی نہیں ہوئی، ابھی ہمیں تسلی نہیں ہوئی. جب انہوں نے کہا کہ پھر سوال کریں کہ اللہ ہمیں بتلا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اور زردی بھی ایسی گہری کہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اچھی لگے، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اچھی لگے، ایسے پیارا کلر ہو، زرد رنگ ہو، لیکن پھر زرد میں بھی ایسا کلر جو تیز زرد ہو. پھر اب انہوں نے پھر سوال کر دیا
کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری تسلی نہیں ہوئی، اب ہم اس گائے تک نہیں پہنچے کہ وہ گائے کیسی ہو، ذرا کچھ اور تفصیل بتائیں۔ پھر اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو جو ہل نہ چلاتی ہو، ہلوں پر نہ جوتی گئی ہو، اور وہ گائے ایسی ہو جس کو پانی نکالنے کے لیے کام میں نہ لایا گیا ہو، یعنی اس سے کوئی محنت نہ لی گئی ہو، رنگ کی بھی خوبصورت ہو، عمر بھی اس کی بالکل جوان ہو، اور اس سے کوئی کام بھی نہ لیا گیا ہو۔ اب وہ کہنے لگے ہاں ہاں اب تسلی ہو گئی، اب ہم ایسی گائے ڈھونڈ لیں گے۔ تو انہوں نے پھر گائے کو ذبح کیا۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا جب مردے کے جسم پر لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو زندہ فرما دیا۔ اب مردہ جب زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر موت دے دی۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ذکر فرمایا، اس میں دو نصیحتیں ہیں۔ اس میں ایک نصیحت تو منکرین قیامت کے لیے ہے، جو اس بات سے انکاری ہیں کہ جو آدمی مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہر واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت رکھی ہے منکرین قیامت کے لیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کر کے پھر مار دیا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جانداروں کو پھر زندہ کریں گے، انسان زندہ ہو کر آئیں گے، جہاں کہیں بھی ان کے ٹکڑے ہوں وہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور دوسری نصیحت حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل بار بار سوال نہ کرتے تو ان پر اتنی پابندیاں نہ لگتی۔ جس طرح ان کو پہلے حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو تو وہ اللہ کے حکم کو مان لیتے، کسی گائے کو بھی ذبح کر لیتے، لیکن جب انہوں نے بار بار سوال کیا تو اپنے لیے انہوں نے مشکل پیدا کی۔ تو اگر وہ اتنے سوال نہ کرتے تو ان کے لیے اتنی مشکلیں پیدا نہ ہوتی۔ مشکل کیا پیدا ہوئی کہ جب ایسی گائے ڈھونڈنے لگے تو کہیں سے مل نہیں رہی، صرف ایک آدمی سے وہ گائے ملی۔ اب جب گائے ملی تو اس سے قیمت پوچھی، اس نے کہا کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں، اس کو ذبح کرو، اس کی کھال نکالو، اس کا گوشت علیحدہ کرو، گوشت علیحدہ کرنے کے بعد اس کے کھال میں جتنا سونا آ سکے بھر دو۔ انہوں نے پھر اس کو کئی گنا زیادہ قیمت دی، یعنی اس کی کھال کو سونے سے بھر کر دیا۔ اب وہ اتنی سوالات نہ کرتے، کسی گائے کو ذبح کرتے تو آسانی سے ذبح کر لیتے، لیکن بار بار سوال کرنے کی وجہ سے، بار بار پوچھنے کی وجہ سے ان پر اتنی پابندی لگی کہ ان کو ایک عام سی گائے پھر کئی گنا زیادہ قیمت سے خریدنی پڑی۔ یہاں علماء نے ایک یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو گائے تھی یہ کسی ایسے آدمی کی تھی جو ماں کا فرما بردار تھا، ماں کا فرما بردار تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ صلہ دی کہ اس کی دنیا نکھیر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی دنیا ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکھار دی کہ اس کو گائے کے بدلے میں سونا مل گیا۔ اب یہ ماں کی خدمت کی صلہ کی وجہ سے تھا۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ کہ وہ قاتل جب اٹھا تو اس نے مقتول اٹھا تو قاتل کا نام بتلا دیا۔ اب آیا کیا کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ فلاں آدمی قاتل ہے تو اس کی گواہی قبول ہوگی؟ تو شریعت میں یہ ہے کسی مسئلے میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کسی نے مارا ہے، تو صرف اس کی گواہی کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، دوسروں کو سزا نہیں دی جائے گی جب تک اس کے پاس شرعی گواہ نہ ہوں۔ وہ تو نبی کی معجزے کی وجہ سے اس کی گواہی قبول ہوئی۔ اور یہاں اگر کوئی ایسے واقعہ پیش آتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، تو صرف ایک آدمی کے گواہی دینے کی وجہ سے دوسرے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں دو نصیحتیں، ایک یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بلا چون چرا تسلیم کرنا چاہیے، اس میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔
اور دوسرا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو جیسے ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔